السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ متضادہ، یعنی صفات لازمہ متضادہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی، ٹھیک ہے، ایسی صفات جو ایک دوسرے کی ضد بنے، ٹھیک ہے۔ آج اس کا آخری جوڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے 4 جوڑے پڑھ لیے ہیں اور یہ آج اس کا آخری جوڑا ہے، 5واں جوڑا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ صفات لازمہ کی 2 قسمیں تھیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ آج جو ہماری صفات مکمل ہو رہی ہیں وہ ہیں صفات لازمہ متضادہ، جو 10 صفات تھیں پہلی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نمبر 9 اور نمبر 10۔ یہ ہماری 10 صفات مکمل ہو گئیں، ان کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہم صفات پڑھیں گے وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں بنیں گی، وہ الگ الگ صفات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نمبر 9، اور یہ صفت کون سی ہے؟ اطلاق۔ نمبر 9 پر کون سی صفت ہے؟ اطلاق۔ اب اطلاق کا کیا مطلب ہے؟ اطلاق کا مطلب ہے تیز ہونا، پھسلنا۔ کیا؟ تیز ہونا، پھسلنا، ٹھیک ہے۔ اب جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مطلقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بہت جلدی اور سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، یعنی پھسلتے ہوئے ادا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 6 ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ فر من لب، یعنی فا، را، میم، نون، لام، با، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حرف ایسے ہیں جو کیا ہے؟ پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ کو مثال دوں، جیسے قل، لام ادا ہو گیا، اعوذ برب را، با، لام ادا ہو گئے، رب الفلق، من شر، را ادا ہو گئی، من، نون، من شر ما خلق، خالق، لا، لام کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں یہ اپنے مخرج سے ان کے اندر ایسی صفت ہے کہ یہ کیا ہے؟ پھسلتے ہوئے ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب را کو دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب، پھسلتے ہوئے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 حرف ہیں۔ اب ان 6 حرفوں کے اندر ایک فرق ہے، وہ آپ جان لیں۔ یہاں پر دیکھیں 3 حروف شفویہ ہیں، یعنی فا، میم، با، یہ کیا ہیں؟ شفویہ ہیں، یعنی یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہونٹوں سے پھسلتے ہوئے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اور 3 حرف ہیں وہ کیا ہیں؟ زبان کے کنارہ سے پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے لنرا، یعنی لام، نون، را، ٹھیک ہے، لام، نون، را، یہ کیا ہے؟ زبان کے کنارہ سے پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فر من لب ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جاہل عاقل سے بھاگا، اور ایک یہ بھی ہے کہ دانشور جو ہے وہ اپنی عقل اور دانش کے لحاظ سے اس جگہ سے بھاگا جہاں اس نے اللہ کی نافرمانی دیکھی، کہ یہ فر من لب کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے، یعنی جاہل عاقل سے بھاگا، ٹھیک ہے۔ اطلاق کی جو ضد ہے وہ کون سی ہے؟ یہاں پر دیکھیں نمبر 10 پر جو صفات ہے وہ ہے اسمات۔ کیا؟ اسمات۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے روکنا، روکنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مضبوطی اور جماؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا تھا؟ تیز ہونا، پھسلنا، یہاں پر کیا ہے؟ روکنا، اور کیا ہے؟ مضبوطی اور جماؤ، یعنی چپ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب اسمات، اب کیا ہے؟ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مصمیتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھسلتے ہوئے یا آسانی سے ادا نہیں ہوتے۔ ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 23 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 23 ہیں، جن کا مجموعہ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے، جیسے جز غش ساخط صد ثقة، ٹھیک ہے، اذ وعظہ یحظک، جیم، زا، غین، شین۔ اگر آپ ان کو ادا کریں گے تو وہاں پر دیکھیں، اگر یہاں پر قاف ہے، قل، قل، یہاں پر آپ کو کیا ہے؟ دیر لگی ہے، پھسلتا ہوا قل، لام ادا ہو گیا، قل اعوذ،
حمزہ اور عین کو دیکھیں، یہاں پر دیکھیں اعوذ، آپ کو زور لگانا پڑا، یہ پھسلتے ہوئے ادا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کا فرق سمجھ لیں۔ اطلاق کا مطلب ہے تیز ہونا، پھسلنا، یعنی یہ 6 حرف ایسے ہیں، فا میم با لام نون را، ٹھیک ہے؟ یہ 6 حرف ہیں، یہ اپنے مخرج سے پھسلتے ہوئے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو اسمات والے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو بچ گئے ہیں وہ اسمات کے اندر آ جائیں گے، تو یہ حروف سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جلدی اور آسانی کے ساتھ نہ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے حروف کیا ہیں؟ 23 ہیں، جن کا مجموعہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اطلاق کے اندر فر من لبن بتایا، کیا؟ فر من لبن، یعنی فا میم با یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو واو بھی تو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، واو کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹ انضمام شفتین، واو بھی وہاں سے ادا ہوتا ہے، تو آپ نے واو کو یہاں پر رکھنا تھا، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ واو کے اندر آپ دیکھ لیں جو ماہر قاری ہیں، مشاق ہیں، جو مشق کرواتے ہیں، تو وہ واو کو ادا کرتے وقت سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک ہونٹوں کے اندر سختی اور جماؤ نہیں ہوگا تو واو ادا ہی نہیں ہوگا، جیسے والذین، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ قل اعوذ، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں واو جو ہے سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اسی لیے وہ فر من لبن کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھسلتا ہوا ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان کا فرق خود سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں نے آپ کو صفات لازمہ متضادہ، جو صفات لازمہ کی 2 قسمیں تھیں، میں نے آپ کو وہ بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ آج جو ہماری ہیں وہ صفات لازمہ متضادہ مکمل ہو گئی ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد بندی تھی۔ پہلے جوڑے کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہمس اور جہر، دوسرے جوڑے کے اندر ہم نے شدت اور رخوت پڑھا تھا، تیسرے جوڑے کے اندر ہم نے استعلاء استفال پڑھا ہے، اور چوتھے جوڑے کے اندر ہم نے کیا؟ اطباق اور انفتاح پڑھا ہے۔ آج ہمارا جو 5واں جوڑا ہے، آخری جوڑا ہے، اس کے اندر ہم نے اطلاق اور اسمات پڑھا ہے۔ اطلاق کا مطلب پھسلتے ہوئے حروف ادا ہوتے ہیں، اسمات کا مطلب ہے سختی اور جماؤ کے ساتھ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 10 صفات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صفات 17 ہیں، 10 ہم نے پڑھ لی ہیں، 5 جوڑے بنے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد تھے، اور اسی طرح آگے جو 7 صفات بچ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔